السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 18 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقوا اللہ، تم ڈرو گے اللہ سے، تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل لکم، بنا دے گا وہ تمہارے لیے، فرقان، ویکفر، اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا وہ تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا، اللہ کے منع کردہ کام جو ہیں، جو اللہ کے نواہی ہیں، ان کا ارتکاب نہ کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں۔ یجعل لکم فرقانا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو تقوی کرے گا، اختیار کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا کرنا، الگ کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ پھر اس شخص میں جو تقوی اختیار کر رہا ہے اللہ کی خاطر، اس شخص میں ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی سمجھ بوجھ اور بصیرت اسے عطا کریں گے کہ اس کے لیے حق کا راستہ اختیار کرنا واضح ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا، وہ سیدھے راستے کو منتخب کرے گا، اس پر چلے گا اللہ کی توفیق سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، یمکرو بِکَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چالے چل رہے تھے آپ کے بارے میں وہ جنہوں نے کفر کیا۔ از جب مضارع پہ آئے گا تو ماضی ہی کے معنی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ از ماضی میں آتا ہے، اذا مضارع پہ آتا ہے، لیکن جب از مضارع پہ آ جائے گا تو ماضی کے معنی دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جنہوں نے کفر کیا، لیُثْبِتُوکَ، کہ وہ قید کر دیں آپ کو، او یا یقتلوکَ، وہ قتل کر دیں آپ کو، او یا یخرجوکَ، وہ نکال دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالے چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کون سی سازش ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے تھا کہ سارے جو کافر ہیں نا مکہ کے، وہ دارالندوہ میں بیٹھ کے یہ سازشیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کریں، یا ان کو قید کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو بالآخر ان سب تجویزوں کے باوجود انہوں نے مل کر ایک سازش جو ہے نا، ایک تجویز متفقہ طور پر ان سب نے تیار کی کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک نوجوان اکٹھے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے یکبارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اس پر ان کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ اس چال کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ والی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سازش تیار کر لی تو کیا تھا کہ سارے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی، ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تھی، آپ غار ثور میں پناہ لے چکے تھے۔ صبح کو جب پہلے تو وہ انتظار کرتے رہے کافر، صبح کو جب نہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ دیکھا، تو پھر جا کے انہوں نے جب چادر اٹھائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ اپنی اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔
وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات قالوا کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا تو یقیناً ہم کہہ لیں مثل ھذا اسی کی مانند ان ھذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں قصے اولین پہلو کے۔ یہ کافروں کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو کہانیاں ہی ہیں پچھلے لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کانا اگر ھذا ہے یہ وہ حق کا حق من عندک تیرے پاس سے فامطر بس تو برسا دے علینا ہم پر حجارتن پتھر من السمائی آسمان سے او ائتنا یا تو لے آ بعذاب علیم دردناک عذاب۔ اس میں کافروں کا ہی قول ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ جی اگر یہ حق ہے، یہ جو قرآن لے کر آئے ہیں یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے یا ہم پر عذاب لے آ، یعنی اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر رہے ہیں بجائے عافیت کے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور نہیں ہے اللہ کہ عذاب دے ان کو وانت اور آپ فیہم ان میں ہے۔ وما كان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا ان کو وہم اور وہ یستغفرون وہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دے جب تک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دینے والا ہے ان کو اور وہ بخشش مانگتے ہیں، یعنی مشرکین طواف کرتے تھے نا جب خانہ کعبہ کا تو پڑھتے رہتے تھے غفرانہ کا ربنا غفرانہ کا، ایسے پڑھتے جاتے تھے اور طواف کرتے جاتے تھے۔ تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ایک تو پیغمبر کی جو ذات ہوتی ہے وہ عذاب کو روکے ہوئے ہوتی ہے، جب تک پیغمبر رسول موجود ہوتے ہیں اپنی امت میں تو عذاب نہیں آتا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، وما اور نہیں لہم ان کے لیے اللہ کے نہ یعذبہم اللہ عذاب دے ان کو اللہ وہم اور وہ یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد مسجد سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ کے عذاب سے مستحق ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دو وجوہات کی بنا پر ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ کس وجہ سے مستحق ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وہ مسجد سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے متولی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یہ کافر زبردستی اس کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہ عذاب دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان وجوہات کی بنا پر، یہ جو دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی نا، اس بنا پر ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ تو یہ دو باتیں ان پر عذاب لانے کو روکے ہوئے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانُوا اور نہیں وہ أَوْلِيَاءَهُ اس کے متولی، ان نہیں اولیاؤہ اس کے متولی الا المتقون مگر متقین ہی، ولکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں کر چکی ہوں کہ وہ متولی بھی نہیں ہے مسجد حرام کے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان کو اس میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز یا ان کی عبادت عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا وتصدیتاً اور تالیاں بجانا فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما باوجہ اس کے کنتم تھے
تکفرون تم کفر کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو خانہ کعبہ کو آباد نہیں کرتے، خود تو مسجد کو آباد نہیں کرتے، مسجدیں تو آباد ہوتی نا عبادت کرنے سے، تو اس لیے متقین یا مومنین جو ہیں وہ اس کے متولی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کی عبادت تو صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی ہے، ان کی یہی عبادت رہ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے عذاب کو، اللہ کی سزا کو چکھو باوجہ اس کے وہ جو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، لیصدوا کہ وہ روک دیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسينفقونها بس ان قریب وہ اس کو خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہو جائے گا، علیہم ان پر حسرتاً حسرت، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، جو انہوں نے مال خرچ کیا ہے نا مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر میں، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کے راستے، لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں نا، وہ ان قریب ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور کافروں کا مال سارا ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، اسلامیات کی کتابوں میں غزوہ بدر کے بارے میں ہے، تو یہ پہلی جنگ تھی، مسلمان کمزور بھی تھے اور مسلمان ابھی صحیح طرح سے سیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، آباد بھی نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے یہ جنگ مسلط ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا۔ تو کافروں نے جو اس جنگ میں بڑی تیاری کی تھی نا، بڑا لشکر لے کر آئے تھے بہت تیاری سے، تو وہ ان کے لیے حسرت کا باعث بن گیا۔ کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار جو ہے نا اس جنگ میں قتل ہوئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے تھے، بڑا ان کو نقصان ہوا، تو ان کے لیے ان کا یہ خرچ کیا ہوا مال جو ہے نا حسرت کا باعث بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ مغلوب بھی ہوں گے اور پھر جہنم کی طرف ان کافروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ لیمیز اللہ تاکہ جدا کر دے اللہ، خبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور وہ کر دے ناپاک کو، بعضہ بعض اس کے کو، علی بعض ان بعض پر، فیرکمہ پھر وہ ڈھیر لگائے، جمیعاً ان سب کا، فیجعلہ پھر کر دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو مال خرچ کرنے دیا ہے، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا غزوہ بدر کے بارے میں، کہ کافروں نے کتنی زبردست تیاری کی تھی اور کتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اپنا بہت مال اس میں خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مال خرچ کرنے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، یعنی کافر کو مومن سے جدا کر دے، اور پھر جو کافر ہیں، ناپاک سے مراد یہاں پر کافر ہیں، کافروں کو بعض اور بعض کے ساتھ ملا دیں، یعنی بعض کافر جو ہے آپس میں ملا دیں، ان کا ڈھیر لگا دیں، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے نا جہنم میں پھینک دیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب ردی وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم کیسے ایک دوسرے کے اوپر طے لگا کے ان کو لاتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کافر ہے نا، وہ اسی طرح ردی اور ناقص چیز کی مانند ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر لگا کے ان کو جہنم میں پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقی خسارہ پانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں گے، یغفر لہم بخش دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف جو تحقیق گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اور اگر وہ لوٹیں گے یعنی دوبارہ کریں گے، فقد مضت پس تحقیق گزر چکا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کافر لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے، شرک سے باز آ جائیں گے، تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
جو ایمان لے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو کفر کی حالت میں گناہ کیے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹیں گے تو پھر ان کے لیے طریقہ پہلے لوگوں کا گزر چکا ہے، یعنی جس طرح پچھلے کافروں کو سزا دی گئی پہلے کافروں کو، اسی طرح ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑائی کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، كُلُّهُ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کی تاکید کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان سے، کافروں سے، مشرکین سے اس وقت تک جہاد کرو یہاں تک کہ وہ باز آ جائیں، یعنی وہ اپنے کفر سے، شرک سے باز آ جائیں اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دین اسلام غالب آ جائے، اس وقت تک ان سے جہاد کرو، لڑائی کرو تاکہ شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ پھر جائیں یعنی اسلام نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، یعنی مسلمانوں کا، مومنوں کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہے۔ نعم المولا، کتنا اچھا وہ ساتھی ہے، کارساز ہے، متولی ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا ساتھی ہے۔ قوم سے مراد یہاں پہ مومن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہو جائے تو وہ کتنا اچھا ساتھی ہے، کتنا اچھا حامی ہے، محافظ ہے، کارساز ہے، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ ساتھی و مددگار ہے۔ یہ آپ کا پارہ نمبر 9 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 10 ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔